بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم مکرم طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری علی شیر آپ سے مخاطب ہے۔ آج سبق نمبر 2 فرسٹ ایئر کی اسلامیات کا لیکچر دینا چاہتا ہوں۔ دعا ہے رب ذوالجلال محنت سے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بڑا سوال ہے، صفحہ نمبر 6 میں نے نکالا ہوا ہے، انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات۔ یہ بڑا سوال ہے اور مشہور سوال ہے، اس کی آپ نے ہیڈنگ یاد کرنی ہے۔ سوال آئے گا، یہ بڑا سوال آئے گا، لانگ سوال جسے کہتے ہیں، انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات۔ اس کی آپ نے ہیڈنگ یاد کر لینی ہے، مواد آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ پہلی اس کی ہیڈنگ ہے عزت نفس۔ عقیدہ توحید کا پہلا اثر انسانی زندگی پر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید انسان کو عزت نفس عطا کرتا ہے۔ بندہ مورتیوں کے آگے، پتھروں کے آگے، بتوں کے آگے نہیں جھکتا۔ نمبر 2، دوسرا انکساری پیدا ہوتی ہے، انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3، وسعت نظر پیدا ہوتی ہے عقیدہ توحید سے۔ وہ وسیع نظر ہوتا ہے، وہ تنگ نظر نہیں ہوتا۔ اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں جس ذات پر ایمان رکھتا ہوں وہ خالق، مالک، رازق، سب جہانوں کا مالک اور سب جہانوں کو رزق دینے والا، پالنے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس کے آگے نمبر 4، استقامت اور بہادری پیدا ہوتی ہے۔ وہ بہادر ہوتا ہے عقیدہ توحید کا اثر جو ہماری زندگی پر پڑتا ہے۔ استقامت پیدا ہوتی ہے، بندہ مستقل مزاج ہوتا ہے۔ نمبر 5، رجایت اور اطمینان قلب۔ رجایت کا مطلب ہے وہ اللہ کی ذات پر پر اطمینان اور پر امید ہوتا ہے، نا امید نہیں ہوتا۔ اسی طرح نمبر 6، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ متقی پرہیزگار انسان ہو جائے تو اس کو پتہ ہے کہ میرا خالق مالک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد انسان سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کا یقین یہ ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے میری اس زندگی کے بارے میں سوال و جواب فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ تقوی اور طہارت، دل پاکیزہ ہوتا ہے، دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ تھے عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات۔ دوبارہ سن لیں۔ پہلا اثر ترتیب یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کوئی بھی یاد کر لیں۔ انسان عزت نفس ملتی ہے، نمبر 1، وسعت نظر پیدا ہوتی ہے، تقوی طہارت پیدا ہوتا ہے عقیدہ توحید سے، رجایت پیدا ہوتی ہے، آدمی پر امید ہوتا ہے، پر اطمینان ہوتا ہے، وسعت نظر پیدا ہوتی ہے، قلیل تنگ نظر نہیں ہوتا وہ، اور اسی طرح تقوی پیدا ہوتا ہے اور بہادری پیدا ہوتی ہے، وہ بزدل نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہے کہ میرا خالق، مالک، رازق وہ موجود ہے، وہ میری مدد فرمائے گا۔ تو یہ تھے عقیدہ توحید کے اثرات انسانی زندگی پر۔ باقی آپ نے خود پڑھنا ہے، بک سے مطالعہ کر لینا، نہ بھی ہو تو یہ صرف ہیڈنگ آپ نے یاد رکھ لینی ہے۔ اور اس میں ایک سوال آتا ہے، نجات کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ ایمان اور عمل صالح کا۔ وہ صفحہ نمبر 7 پر لکھا ہوا ہے۔ یہ تھا، بڑا سوال تیار ہو گیا، اس کی ہیڈنگ آپ نے یاد کرنی ہے۔ اس کے آگے ہے رسالت۔ یہ بھی بڑا سوال آتا ہے کہ رسالت پر نوٹ لکھیں۔ تو سب سے پہلی بات، رسالت کا لفظی معنی آپ نے لکھنا ہے، پیغام پہنچانا۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ اور اس کا مفہومی معنی وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے اپنی مخلوق تک پہنچانے کے ذریعے، وہ رسول مخلوق تک پیغام پہنچاتے ہیں، اس لیے رسول کو رسول کہتے ہیں کہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے۔ اسی طرح عقیدہ توحید کے بعد کون سا درجہ ہے عقیدے کا؟ عقیدہ رسالت کا۔ پہلے عقیدہ توحید ہے، پھر عقیدہ رسالت ہے۔ رسالت کے لغوی معنی پیغام پہنچانا۔ رسول وہ شخص جو اللہ تعالیٰ، وہ انسان کامل جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں تک پیغام پہنچانے کے لیے بھیجتا ہے، اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے بھیجتا ہے، اس ذات کو رسول کہتے ہیں۔ نبی بھی اسے کہتے ہیں۔ رسول کا معنی پیغام پہنچانے والا، نبی کا معنی ہے خبر دینے والا، چونکہ وہ اللہ کی خبر دیتا ہے۔
انبیاء اور رسول، اور اس کے آگے وحی۔ وحی کے لغوی معنی کیا ہے؟ وحی کے لغوی معنی ہے پیغام، وحی کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا، چپکے سے دل میں کوئی بات ڈال دینا۔ اور وحی کا اصطلاحی معنی وہ پیغام جسے اللہ تعالیٰ اپنے کسی رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے بھیجتے ہیں، اس پیغام کو وحی کہتے ہیں۔ وہ پیغام کبھی فرشتہ نبی کے پاس آ کر سنا دیتا ہے، پردے کے پیچھے گفتگو فرماتا ہے، دل میں کسی بات کو ڈال دیتا ہے نبی کے، اور اس طرح براہ راست ڈال دیتا ہے، یا پردے کے پیچھے سے سنوا دیتا ہے۔ وحی کی 5-7 صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں تک پہنچاتا ہے۔ ڈائریکٹ کان میں فرشتہ بات کہہ دیتا ہے، پردے کے پیچھے سے کہہ دیتا ہے، انسانی شکل میں آ کر کہہ دیتا ہے، اور اسی طرح وحی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھنٹی کی آواز کی طرح آواز آتی تھی، میں اس کو محفوظ کر لیتا تھا۔ مختلف طریقے تھے۔ آگے ہے انبیاء اور رسول کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو اس لیے بھیجا، مخلوق خدا کو سمجھانا تھا۔ مخلوق خدا کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ہی انتخاب فرمانا تھا، فرشتوں سے نہیں بھیجا، کیونکہ عملی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء نے لوگوں کو سمجھانا تھا۔ تو فرشتہ تو کھانے پینے سے اور تمام دنیاوی چیزوں سے وہ پاک ہیں، تو وہ کیسے سمجھاتے؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، انسانوں سے بنا کر بھیجا۔ اس طرح انبیاء کرام اور اس کی خصوصیات، یہ آگے سوال ہے صفحہ نمبر 9 پر۔ انبیاء، یہ بڑا مشہور سوال ہے۔ پہلی انبیاء کرام کی خصوصیات، بشر ہونا، یہ خصوصیت ہے۔ نمبر 2، امانت دار ہونا، نبی امانت دار ہوتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام اسی تک پہنچاتے تھے، اور انسانوں سے ہوتے 2 خصوصیات۔ نمبر 3، وہبیت، یہ ایک وہبی چیز ہے، عطائی چیز ہے، بندہ عبادت کے ذریعے، ورد وظائف کے ذریعے نبی نہیں ہو سکتا۔ اس کے آگے تبلیغ احکام الہی، یہ ان کا فرض ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، وہ یہ کام کرتے ہیں، یہ خصوصیت ہے۔ اسی طرح معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے، گناہ کا ان میں شائبہ تک نہیں ہو سکتا، گناہ کا شک و شبہ نہیں ہو سکتا، اور واجب الاطاعت، ان کی اطاعت فرمانبرداری ضروری ہے، واجب ہے۔ یہ تھا انبیاء کرام اور اس کی خصوصیات۔ دوبارہ سن لیں، بشر ہونا پہلی خصوصیات، نمبر 2 امانت دار ہونا، نمبر 3 یہ وہبی چیز ہے، عطائی چیز ہے، کسبی نہیں ہے کاف سین میں کہ بندہ عبادت کے ذریعے نبی بن جائے۔ نمبر 4 تبلیغ احکام الہی کا ہونا، اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانا، معصوم ہونا، اس طرح واجب الاطاعت ہونا، یہ ان کی خصوصیات تھی۔ اس کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی خصوصیات۔ آپ کی خصوصیات میں 7 بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی خصوصیت عمومیت، آپ کی نبوت میں عمومیت تھی۔ آپ تمام پہلے نبیوں کی طرح خاص قوم، خاص علاقے کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، آپ عموم تمام کے لیے نبی بن کر تشریف لائے۔ نمبر 2، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نبی، پہلی بات عمومیت، یہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور اس کے آگے پہلی شریعتوں کا منسوخ ہو جانا، پہلی شریعتیں سب کل عدم قرار ہو گئی، منسوخ ہو گئی۔ نمبر 3، کامل ہونا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے دین مکمل کر دیا، پہلے انبیاء آئے، دین مکمل نہیں ہوا۔ اسی طرح حفاظت کتاب، پہلے نبیوں کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ نمبر 5، سنت نبوی کی حفاظت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی کتاب بھی حفاظت رہے گی، آپ کی سنت کی بھی حفاظت رہے گی۔ اور اس طرح جامعیت، آپ خاص قوم کے لیے نبی بن کے نہیں آئے، آپ کا تعلق صرف ایک قوم سے نہیں تھا، بلکہ تمام انسانیت کے لیے، تمام زمانوں کے لیے نبی بن کر تشریف لائے۔ اور نمبر 7، ہمہ گیری، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ہمہ گیری کا مطلب یہ ہے، جو آپ کی فرمودات ہیں ان کو حیثیت محض نظری نہیں ہے، بلکہ عمل کر کے میرے آقا نے اپنی عملی زندگی میں کر کے دکھایا۔ آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کی حیات طیبہ پر نظر ڈالی جائے، میرے آقا نے ہر وہ کام تبلیغ والا کر کے دکھایا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو یہ تھا آج کا سبق پورا ہوا. تو آج کے سبق میں جو مین باتیں ہیں وہ دوبارہ سن لیں. عقیدہ توحید کے اثرات، وہ آپ نے صرف ہیڈنگ یاد رکھنی ہے. آسان طریقہ، اس کا جو مفہوم ہے نظر دوڑا لینا، مگر اس پر کھپنے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 2، رسول کے بارے میں، رسول کا لغوی معنی، رسول کسے کہتے ہیں، نبی کا معنی، اور رسول کسے کہتے ہیں، رسول کا معنی اور نبی کا معنی. رسول کا معنی جسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، رسول، اور نبی خبر دینے والا. رسول کا معنی قاصد، پیغام پہنچانے والا، اور رسالت کا معنی پیغام پہنچانا. اسی طرح وحی کے طریقے، وحی کسے کہتے ہیں، وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کے ذریعے نبی تک بھیجتا ہے. اس کی 3-4 صورتیں بیان ہو گئی ہیں. اور اس کے آگے آپ نے بیان یاد رکھنا ہے جو مین چیز ہے، انبیاء کرام اور ان کی خصوصیات. 4 ہیڈنگ آپ نے یاد رکھنی ہے. اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی خصوصیات، یہ 6-7 ہیڈنگ ہے. یہ ہیڈنگ آپ نے صرف یاد رکھنی ہے. یہ صفحہ نمبر 11 تک آج ہمارا سبق مکمل ہو چکا. اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.